ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں برطانیہ لے جانا چاہتا ہوں، جہاں پر ایسے انگریزی اسٹیٹ میں، انگریزی ملک میں جو ہے ہندو مسلمان کا معاملہ چلنے لگا ہے۔ برطانیہ کی ایک مقامی حکومتی کونسل نے فنڈ کی کمی دور کرنے کے مقصد سے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اقلیتی ہندو طبقہ وہاں کا ناراض نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کی جو چنگاری ہے وہ بھارت تک پہنچ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 40 برس پرانے ایک ہندو مندر اور کمیونٹی سینٹر کی زمین کو قرض و بجٹ خسارے میں ڈوبی سرکاری کونسل نے نیلام کر دیا۔ موصولہ خبروں کے مطابق اس زمین کو UK اسلامک مشن کو سونپنے کی منظوری دے دی گئی، یعنی کہ انہوں نے نیلام میں حصہ لیا، زمین خریدی۔ اس فیصلے کے بعد برطانیہ میں ہندو اور مسلم سماج کے درمیان بھی اس تنازع شروع ہو گیا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ پورا تنازع لندن سے قریب 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پیٹر بورو شہر کا ہے۔ یہاں ایک سرکاری احاطہ ہے جسے نیو انگلینڈ کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اس احاطے میں گزشتہ 4 دہائیوں سے بھارت ہندو سماج کا مندر اور کمیونٹی سینٹر چل رہا ہے۔ اس پوری زمین اور احاطے کا مالکانہ حق پیٹر برو شہر کی مقامی یعنی پیٹر برو سٹی کونسل کے پاس ہے۔ کونسل کو اس وقت بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے کونسل نے اس سرکاری احاطے کو نیلام کیا۔ اب جب نیلام کیا تو اس کو مسلمانوں نے خریدا، جو وہاں کی اسلامک جو بھی فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے باقاعدہ پیسہ دے کر کے سامنے والے کی جانب سے خرید نیلام کیے جانے پر خریدا ہے، جبرن تو خریدا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے مسلمان نے کیوں خریدا؟ یہ اصل معاملہ ہے۔ مندر کے ایک ٹرسٹی کا حوالہ دیتے ہوئے آج تک کے نیوز پورٹل نے بھی اس خبر کو شائع کیا اور بتایا گیا کہ مندر کو بچانے کے لیے ہندو ٹرسٹ نے 1.4 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم کی بولی لگائی تھی، لیکن سٹی کونسل نے UK اسلامک مشن کی بولی زیادہ ہونے کا حوالہ دے کر زمین سونپنے کا فیصلہ سنا دیا۔ یعنی بولی انہوں نے بھی لگائی تھی، انہوں نے بھی لگائی تھی، لیکن UK اسلامک مشن نے زیادہ لگایا۔ کونسل کے اس فیصلے کے خلاف بھارت ہندو سماج نے برطانیہ کے ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے۔ ہندو ادارے نے کونسل کی نیت اور اس کے عمل پر سوالات کھڑے کیے۔ ہندو ادارے نے کہا کہ کونسل نے نیلامی کے دوران بولیوں کی جانچ اور اسکورنگ میں سنگین لاپرواہی اور غلطیاں کی۔ کونسل کے اراکین نے زمینی حقیقت اور اس کے سماجی اثرات کو دیکھے بغیر بند کمروں میں سفارشات کو منظوری دے دی۔ ہندو سماج کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاملہ صرف سب سے اونچی بولے لگانے والوں کو زمین فروخت کرنے کا نہیں، کونسل نے اس احاطے کی 40 برسوں پرانے مذہبی، ثقافتی اور سماجی کردار کو پوری طرح نظر انداز کیا۔ اس مندر اور تہذیبی مرکز سے پیٹر برو اور اس کے قریب مقیم تقریباً 4000 ہندو وابستہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مندر اس علاقے کی واحد عبادت گاہ ہے۔ اگر اسے بند کر دیا جاتا ہے تو مقامی ہندوؤں کو پوجا یا تہوار منانے کے لیے 56 کلومیٹر دور اور کیمبرج یا پھر 64 کلومیٹر دور لیسسٹر جانا پڑے گا۔ یہ تنازع صرف پیٹربرو تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے برطانیہ کی مقامی حکومت کی خستہ مالی حالت ہے۔ برطانیہ کی کئی مقامی کونسلوں کو اس وقت تاریخ کی شدید مالی مشکلات اور بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ مرکزی حکومت سے ملنے والی مدد میں کٹوتی اور بے تحاشا اخراجات کی وجہ سے یہ کونسلیں دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہیں۔ اپنے بجٹ کو متوازن کرنے کے لیے یہ کونسل اب کمیونٹی ہال، کھیلوں کے مراکز، پارک، سماجی و مذہبی کمپلیکس جیسی جائیدادیں تیزی سے فروخت کر رہی ہیں۔ پیٹربرو سے پہلے برمنگم اور ناٹھنگم جیسے بڑی کونسلوں نے
اپنی مالی تنگی دور کرنے کے لیے اسی طرح قدم اٹھایا تھا، یہاں بھی قدم اٹھایا گیا، لیکن معاملہ ہندو مسلم میں پھنس گیا۔ اب صورتحال آگے جو ہے کورٹ تک پہنچ چکی ہے، دیکھنا ہے کہ صورتحال آگے کیا بنتی ہے۔ لیکن اخبارات اور سوشل میڈیا میں اب اس خبر کو لے کر کے پھر سے گھماسان جاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تپش بھارت میں اگر محسوس ہوگی تو میڈیا والے کیا کچھ لے کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ امریکہ کے ایک زلزلہ سائنسدان کو چین نے تقریباً 2 برسوں سے یرغمال بنا رکھا ہے۔ سائنسدان کا نام یولن چین ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ چین میں ہی پیدا ہوئے۔ چین ان پر جاسوسی کے الزام میں مقدمہ چلا رہا ہے۔ یولن چین کی اہلیہ یوفانگ رونگ خود بھی ایک زلزلے کی سائنسداں ہیں۔ یوفانگ رونگ نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے بیجنگ سفر کے دوران شی جن پنگ کے سامنے مسئلہ اٹھایا تھا۔ شی جن پنگ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس معاملے کو دیکھیں گے، لیکن تب سے اب تک چین کی جانب سے اس پر اپڈیٹ نہیں آیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چین نے ان کے شوہر کو پہلے سے ہی جاسوسی معاملے میں ملزم ٹھہرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے انہیں عمر قید یا موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے منگل کے روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین میں قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، غلط حراست جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کے سابق سیکورٹی آفیسر ایرک لیپسن کا کہنا ہے کہ چین نے یولن چین کی مہارت کا استعمال زمین کے نیچے کیے جانے والے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کو چھپانے کی صلاحیت کو اور بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ یولن چین نے شمالی کوریا کے تجرباتی دھماکوں سے پیدا ہونے والی زلزلے کی لہروں پر تحقیق کی اور محکمہ خارجہ فضائیہ کی ریسرچ لیبارٹری سے فنڈنگ حاصل کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، امریکہ یا پھر سائنسدان کی بیوی اس بات کا الزام لگاتی ہے کہ جو ہے سائنسدان کو حراست میں رکھا گیا ہے، جبکہ چین کہتا ہے کہ ہم اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی تحقیقات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، اس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں ٹرمپ کے کیا کچھ بیانات آ رہے ہیں، اس پر بھی ایک نظر کر لیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 20% ٹول عائد کرنے کے اپنے اعلان کے صرف 24 گھنٹے بعد ایک بار پھر موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہم بحری راستہ ایران کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے جہازوں کے لیے کھلا رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مکمل ناکہ بندی صرف ان جہازوں پر نافذ ہوگی جو ایران کی بندرگاہوں سے روانہ ہوں گے، وہاں جا رہے ہوں گے یا کسی بھی قسم کا ایرانی سامان لے جا رہے ہوں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ کی فوجی برتری اور کارروائیوں کے باعث عالمی سطح پر تیل کی سپلائی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں جاری ہے۔ انہوں نے امریکی فوج کے اعلیٰ حکام کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہی کی کوششوں کے نتیجے میں آبنائے ہرمز ایران کے سوا تمام بحری جہازوں کے لیے محفوظ اور کھلی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کس طرح کے بیانات ٹرمپ دیتا ہے آپ لوگ تو صاف اور واضح طور پر جانتے ہیں۔ ایک طرف خود اس طرح کا اعلان کرتا ہے اور دوسری جانب ایران سے بھی کہتا ہے کہ وہ بحری راستے کھول دے اور مذاکرات پر آئیں۔ اب دیکھیے اس کا اگلا بیان، معاہدہ نہیں کیا تو اگلے ہفتے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، ادھر دھمکیاں دیتا ہے، ادھر دنیا کو بیوقوف اور پاگل بناتا ہے کہ سب کے لیے راستے کھلے ہیں۔ اب اس کا دماغی دیوالیہ پن نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اسے بات چیت کی میز پر جلد آنا چاہیے۔ ارے بھائی، جب آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تمام ممالک کے لیے آبنائے ہرمز کا راستہ دے چکے ہیں، پھر ایران کو جو ہے معاہدے کے لیے بلانے کا کیا مطلب ہے؟ معاہدہ تو اسی بات پر ہوگا، اسی بات کو لے کے جنگ ہو رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران نے قبضہ کر رکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک کے لیے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ معاہدے پر آئیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے ناظرین گرامی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران بات چیت کی میز پر نہیں آتا تو اگلے ہفتے امریکہ اس کے پاور پلانٹ اور پلوں پر حملہ کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کل رات میں خود اسی کے فوجیوں نے اور ان کے سینٹرل کمانڈ نے جو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ 7 گھنٹوں تک مسلسل ایران پر حملہ کرتے رہے ان کی فضائی جنگی تیاری۔ کہاں 7 گھنٹے تک مسلسل اگر حملے کیے تو کن جگہوں پر کیے ہیں، کیسے کیے، کن چیزوں کو آپ نے تباہ و برباد کیا اور کیا وجہ ہے یہ ساری چیزیں؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ان کے
عمل میں بھی تضاد ہے، قول میں بھی تضاد ہے، اور ان کے دعوے جو آ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی راستے پوری طرح سے بند ہیں، نہ گیس آ رہا ہے، نہ پیٹرول آ رہا ہے، نہ کچھ آ رہا ہے، اور دعوے کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے اس میں پوری دنیا میں کمی آئی ہے۔ اس کو مانے گا کون؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو جتنا پاگل بنا سکتے ہیں پاگل بنائیے، یہ ان کا ماننا ہے۔ فاکس نیوز کو دیے انٹرویو میں ٹرمپ نے بیان دیا کہ اگلے ہفتے ایران کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے۔ گزشتہ 1 سال سے یہی بولتا آ رہا ہے، حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ ادھر ایران دبا کے ان کو جواب بھی دے رہا ہے، نہ ان کے میزائلوں میں کمی آ رہی ہے، نہ دفاعی اس میں کمی آ رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ پلوں کو تباہ کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ 1-2-3 دن کے اندر پل تیار کر لیتے ہیں ایران والے۔ ریلوے اڈے جو ہے تباہ و برباد کر رہے، کچھ ہی دنوں میں ریلوے اڈے تیار ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہاں تک باقاعدہ جو ہے تازہ اعلان کے بعد یہاں کے تمام بالخصوص مذہبی رہنما جو پورے ایران میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے فتویٰ دینا جاری کر دیا ہے کہ حالیہ ایران کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ پورا ایران میں جو ہے مہنگائی بڑھ جائے، اقتصادی طور پر صورتحال جو ہے یہ ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت قرآن کے احکام کے مطابق ہم جنگی حالت میں ہیں، جہاد کی حالت میں ہیں، اس میں ہر مرد عورت اور بچوں کو شامل ہونا لازمی ہے۔ آپ جو اس طرح کی فکر نہ کریں، یہ باقاعدہ جو ہے ہم پر ہونے والے مسلط کیا جانے والا جو ہے جنگ، یہ جہاد کی صورت اختیار کر چکا۔ باقاعدہ عوام سے، وہاں کے علماء کرام، وہاں کے سارے مذہبی رہنما، اگر آپ ایران کے فارسی اخبارات پڑھتے ہوں، چینل دیکھتے ہوں، تو ان تمام چیزوں سے آپ کے سامنے آئے گی کہ باقاعدہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اب قرآن کی اس آیت کے مطابق ہو گیا ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس قوم پر اعتبار نہ کرو، ان کے معاہدوں پر اعتبار نہ کرو، ان کے مذاکرات پر اعتبار نہ کرو، یہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر یہ معاہدے کو بلائیں گے تو شاید ایران معاہدہ بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ وہاں کے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے باقاعدہ اس وقت فتوی کی صورت میں اگر جب آ جاتا ہے، فتوے کی شکل میں اگر جہاد کا اعلان پورے ملک میں ہو جاتا ہے تو کس طرح کی صورتحال بنے گی اور کیا کچھ جو ہے تباہی امریکہ کے لیے لانے جانے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں بیچ میں آنے والا ہر ملک تباہ و برباد ہوگا، اس لیے کہ صورتحال اس قدر بگڑی ہوئی ہے کہ اپنے آپ پر حملہ کرنے کے بہانے بنا کر کے خلیجی ممالک جو اس بات سے جو ہے اپنا پلو جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے بار بار وارننگ کے باوجود جو ہے وہ اپنے فضائی اور اپنی جو ہے زمینی ساری کی ساری طاقتیں امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں صاف اور بار بار کہے جانے کے باوجود ان ممالک کے نام ماننے کی صورتحال یہ ہے کہ اب مذہبی رہنما بھی باقاعدہ عوام سے صاف اور واضح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جہاد کی حالات میں ہیں، آنے والے ہر مشکل کو، بچے کو، بوڑھے کو، ایران کے ہر فرد کو جو ہے اس کو ماننا ہوگا۔ خامنئی کے شہادت کے بعد ہی جو قوم متحد ہو چکی تھی، اگر تمام مذہبی رہنما بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اگر یہ ساری چیزیں ایران میں کہنے لگے اور ہر شخص جہاد کے لیے کود پڑے تو پھر صورتحال کیا ہوگی اور کیا صورتحال بگڑے گی، یہ دنیا آگے بتانے والی ہے۔ اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو یہی اس کے جو اس وقت پاور پلانٹ اور پلوں پر حملہ کرنے کی دھمکی کے بعد وہاں کے رہنماؤں کی جانب سے اس وقت یہ ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا ناظرین گرامی، وہی خبر کی تفصیلات سناتا ہوں جس میں ایران پر امریکہ کے 7 گھنٹے تک مسلسل حملے کا جو دعویٰ ہوا، تو اس سلسلے میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ فوج نے ایران پر مسلسل 7 گھنٹے تک حملے امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق منگل کی رات شروع ہوئے تھے، اور فوج آبنائے ہرمز ایران کے ساتھ ساحلی علاقوں کے قریب موجود فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کمانڈ نے بتایا کہ تازہ حملوں کا مرحلہ فی الحال ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں سے ایک بھی کشتی نہیں گزر پا رہی آبنائے ہرمز سے۔ وہاں کا بھی ٹریفک دیکھیں گے آپ، آبنائے ہرمز کے آس پاس کے علاقے میں کھڑے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا بھر کی جو ہے اس وقت وہاں پر بڑے بڑے جہاز، کارگو جہاز، تیل اور ایندھن لے جانے والے جہاز کھڑے ہیں، کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے کھڑے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین گرامی امریکہ اور ایران کی جنگ کو، کہ کس طرح بیان بازیاں ہو رہی ہیں اور ایران کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ایران کا ایک تازہ بیان اور بھی میں آپ کو رکھ دیتا ہوں ایرانی فارسی زبان اخبارات کے حوالے سے، کہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اس بات کو لے کر کہ جو ہے یہ خوش ہے کہ وہ جو ہے یہاں تباہی مچا رہا ہے، لیکن ہماری جوابی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں اس سے ہونے والی تباہی کو دنیا کے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے حملے کر کے وہ ایران کو جھکا پائے گا، ممکن نہیں ہے۔ ہم نے اس جو بریک میں مذاکرات چلنے والے بریک میں اپنے ڈرون اور اپنے ایزائل کی کھیپ کو اس قدر بڑھایا ہے کہ اگر امریکہ سن لے تو وہ حیران و پریشان رہ جائے گا۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی ایران کی، اور یہ باقاعدہ وہاں کے چینلوں میں انٹرویو کے ذریعے سے ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ہم وہ چیزیں اس وقت ہم آپ کے سامنے نہیں، اس لیے کہ 1 مہینے کے دور میں ہمارے چینل پر 2 مرتبہ مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس وجہ سے اب ہم جو ہے دیگر چینلوں کے کچھ کٹ آؤٹ بھی دکھانے سے کترا رہے ہیں۔ البتہ اپنے مطالعے کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے ضرور تفصیلات رکھیں گے۔ بصورت دیگر ہمارے چینل کے پیچھے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بند کر رہا ہے کب اوپن کر رہا ہے۔ اب 1 مہینے کے عرصے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 دن کے 2 مرتبہ اسٹرائک لگے ہیں، جس میں ہم لوگ خبریں شائع نہیں کر رہے تھے۔ ہم وہاں سے بیٹھ کر بھی شائع دے رہے تھے خبریں، پھر اچانک بند ہو گیا، اپنے نے روکا، پھر 1 مرتبہ بیچ میں ہم نے دینے کی کوشش کی، پھر پتہ چلا کہ جو ہے وہ پھر سے ہی کر دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال ہے ناظرین گرامی، جس کے چلتے ہم ہر اس طرح کی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کاپی رائٹ کا مسئلہ بتا کر کے یا کسی اور کا مسئلہ بتا کر کے ہمارے چینل پر اسٹرائک لگائے اور اس پر پابندی لگا دیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آسٹریلیا میں اسلاموفوبیا میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان شخص پر مسجد جاتے ہوئے مبینہ طور پر 2 افراد کے حملے نے ملک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور نفرت پر مبنی جرائم کے حوالے سے نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔ آسٹریلوی نشریاتی ادارے ABC نیوز کے مطابق اس واقعے نے مسلم برادری میں عدم تحفظ کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 43 سالہ سمیر رغبت 24 جون کو میلبورن کے جنوب مشرقی علاقے ہیمپٹن پارک میں واقع اپنی مقامی مسجد جا رہے تھے کہ انہوں نے کار پارک میں چند افراد کو کچرا پھینکتے دیکھا۔ جب انہوں نے اس پر اعتراض کیا تو 2 افراد نے انہیں گھیر لیا۔ حملہ آوروں نے بار بار ان سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو، اور ان کی اس بات میں جواب دینے کے بعد مبینہ طور پر ایک شخص نے دوسرے کو کہا اسے مار دو۔ متاثرہ شخص کے مطابق حملہ آور کے ہاتھ میں ایک نوکیلا دیسی ہتھیار بھی تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا کہ دونوں افراد نے سمیر رغبت کو زمین پر گرا کر ان کے سر اور جسم پر متعدد گھونسے اور لاتیں ماری۔ بعد ازاں قریب موجود لوگوں نے مداخلت کی، جس کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گیا۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ ان کی موٹی جیکٹ نے ممکنہ طور پر انہیں جان لیوا زخموں سے بچا لیا۔ وکٹوریا پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی، تاہم ابتدائی بیان میں کہا گیا ہے کہ دستیاب شواہد کا جائزہ لینے کے بعد فی الحال اسے نفرت پر مبنی جرم قرار نہیں دیا گیا، اگرچہ تحقیقات بدستور جاری ہیں۔ اس موقع پر مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دہلی فسادات انکت شرما قتل معاملے میں 6 مسلم نوجوان کو باعزت بری کیے جانے کی خبر آپ کے سامنے پہنچی ہوگی۔ شمالی مشرقی دہلی میں فروری 2020 کی فرقہ وارانہ فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار انکت شرما کے قتل سے متعلق اہم مقدمے میں کڑکڈوما عدالت نے 6 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی قانونی کارروائی کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 6 مسلم نوجوانوں کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا ہے۔ فیروز، سمیر، حسین عرف ملاجی عرف سرمان، گلفام، شعیب عالم عرف باوی، منتظم عرف موسیٰ کو تمام الزامات سے باعزت بری کیا گیا۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 11 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایڈوکیٹ عبدالغفار نے 4 ملزموں کی قانونی پیروی کی، جن میں فیروز، سمیر بھی شامل تھے، جو عدالت سے بری قرار دیے گئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے باقاعدہ ملزم بھی یعنی مجرم بھی ٹھہرایا گیا ہے، ابھی ان کی سلسلے میں فیصلہ سنانا باقی ہے۔ ناظرین گرامی، منی پور سیناپتی میں آسام رائفلز کے کیمپ پر بھیڑ کا حملہ ہوا ہے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ منی پور میں وقتاً فوقتاً پیش آنے والے یہ جو ہے فسادات اور ایک دوسرے پر ہونے والے حملوں میں لگاتار جو ہے وہ کمی نہیں آ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ منی پور کے سیناپتی شہر میں مشتعل ہجوم نے آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ کیا۔ اس واقعے سے متعلق حکام نے بدھ کو بتایا کہ ہجوم میں پتھراؤ، آگزنی، توڑ پھوڑ کی اندیشہ ظاہر کیا جائے۔ حملہ مسلح عسکریت پسندوں کے خلاف جاری سیکورٹی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے مقصد سے کیا گیا۔ تشدد کے دوران ہجوم نے آسام رائفلز کی کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی، نقصان پہنچایا۔
हल्की गाड़ी को आग भी लगा दी, जबकि 2 ट्रक उलटकर शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े में एक शहरी की कार को भी मुबैना तौर पर नजर आतिश किए जाने की खबरें आ रही। तो मतलब ये है नाज़रीन गिरामी के मणिपुर में हालात ख्वाबों में आते नहीं दिखाई दे रहे। कत्ल का मुलजिम है, बाबा बन गया, कई साल तक बचाए रखा, लेकिन पुलिस ने आखिर दरगाह में आकर उसको धर लिया। किस किस तरह की खबरें हैं। कत्ल के मुकदमे से बचने के लिए बाबा का लिबादा ओढ़कर दरगाह में रहने वाले एक राउडी शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुलजिम का नाम है मोहम्मद जावेद। 2018 में सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कत्ल केस में ये मतलूब था और वारदात के बाद से फरार चल रहा था और पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद अगस्त 2020 में मोहम्मद जावेद के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया था। ताहम मुसलसल पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि मोहम्मद जावेद संगारेड्डी ज़िले के चेरियाल में एक दरगाह पर बाबा बनकर रह रहा है। इत्तला मिलते ही खैरताबाद जोन टास्क फोर्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम का ड्रग टेस्ट कराया गया, जिसमें उसके गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। पुलिस ने इसके कब्जे से बड़ी मकदार में गांजा भी बरामद किया। बाद अज़ां टास्क फोर्स पुलिस ने मोहम्मद जावेद को मज़ीद कार्रवाई के लिए सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, दरगाह में जाकर के बाबाओं के सामने झुकने वाले पहले उसकी हिस्ट्री भी चेक कर ले, पता चले कि कहीं किसी का कत्ल करके आकर के बाबाओं का लिबादा ओढ़ करके जो है वो यहाँ पर बाबा तो बन करके नहीं बैठ गया। इस तरह की खबरें जब आती हैं तो वाकई अच्छे अच्छे लोगों को भी मशकूक बना देती हैं। मुझे इजाज़त देना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।